شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، بوڑھا ہو جائے تب بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ وہ روحیں جو بنی تھیں آفاق پہ پہنچنے کے لیے، انسان کو اللہ نے بنایا ہی، وہ آسن تقویم ہے ہی یہ کہ وہ ان حدوں کو کراس کرتا ہے جو لوگ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے اس سے۔ مگر وہ جنہوں نے زندگیوں کو ہلانا ہوتا ہے، دھڑکنوں کو ان کی سانسوں کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، لفظوں کو ایک تحریر بخشنی ہوتی ہے اور جملوں کو ایک کلام بخشنا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ وزنی ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ دفن ہوتے ہیں نیچے کی طرف۔ اور کاش اگر مگر چائے کے ڈھابوں پہ یا نکڑوں اور چوکوں پہ بیٹھ کے یہ قائر آپ کو اپنی زندگی کی اس تقلیل کے اوپر جو ہے نا بات کرتے ملیں گے۔ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، وہ اور بات ہے، لیکن ہاں ہمارا راز تھا تعلیمی دنیا پر ایک زمانے میں۔ تو میرے ایسا فقیر اپنے کنبے قبیلے کی ایک چیز پیش کرنا چاہوں گا جس پر بڑوں نے 700 سال پہلے کام کیا۔ اجازت ہو تو عرض کریں؟ تو پتر تو ایک گل یاد رکھی، جب بھی تیری زندگی کے اندر تجھے سمجھ نہ آ رہی ہو یا سمجھ کو تو نہ آ رہا ہو، تجھے فکر نہ آ رہی ہو یا تفکر تیرے آگے کہیں نہ کہیں ڈگمگا رہا ہو، زندگی کہیں اٹک جائے یا پیر کہیں ڈگمگا جائیں اور اندھیروں میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اگر کوئی شخص زندگی اور جیت کی ڈیفینیشن اور اس کی حد یہ باندھتا ہے کہ میں 3-4 جنگیں یا 3-4 مقام فتح کر لوں، تو یہ رکنا نہیں ہے سلسلہ کبھی۔ پہلی تربیت جو ہمارے بچوں کو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پتر ہے کدی بھی سلسلہ نہیں رک سکتا جدوں تک تیری جان نہیں ختم ہوئے گی۔ اور شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، بوڑھا ہو جائے تب بھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور اس کی شان ہی یہ ہے، ہمارے دین کی بھی شان یہ ہے، بال جتنے سفید ہوں گے حسن اتنا کمال تک پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ جوانی کی ایک علیحدہ حیثیت ہے ہمارے ہاں، مگر یہ جو 40 سال کے بعد کی عمر ہے نا، اس کا ایک علیحدہ رتبہ، ایک علیحدہ مقام ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایک وہ کیٹیگری ہے جو ساحل پر ہی دم توڑ دے گی، جنہوں نے زندگی کے اندر وہ قدم ہی نہیں بڑھائے ہوں گے کبھی، نہ مقاموں کی بات کی ہوگی اور نہ ان مقاموں پر پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو وہاں سنبھالنے کی بات کی ہوگی، اور پھر سے عدالت، امانت اور صداقت کو پھر ریوائیو کرنے کی بات کی ہوگی۔ یہ ان کی زندگی کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے بنی اسرائیل بننا ایک کنوینئنس ہے، ایک سہولت ہے، اور وہ ہمیشہ ایک غلامی میں ہی رہنا پسند کریں گے، اور اس کے لیے ان کے پاس نصوص بھی ہوں گی اور دلائل بھی ہوں گے اور اپنے استدلالات بھی ہوں گے کہ کیوں وہ روحیں جو بنی تھیں آفاق پہ پہنچنے کے لیے، انسان کو اللہ نے بنایا ہی، وہ آسن تقویم ہے ہی یہ کہ وہ ان حدوں کو کراس کرتا ہے جو لوگ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے اس سے۔ لیکن یہ پہلے سے ہی شکست مان چکے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو معاشرے کی اکثریت کے بارے میں اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تھا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر آپ بھی میرے حبیب یہ کثرت کی سوچ کے پیچھے اگر لگ جائیں گے نا، جو دلوں کا عن سبیل اللہ، تو یہ تو آپ کو اپنے مشن کے اندر نہیں آگے پیچھے ہٹا کے رستے سے ہٹا دیں گے، تو کثرت جو ہے نا وہ جھاگ ہی ملے گی۔ اور جو لوگ اس کثرت کو فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کر جاتے ہیں نا، انہیں امام کہتے ہیں اپنے وقت کا، کہ وہ فَأَمَّا زَبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جھاگ جو کبھی لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ہوتی ہے نا، وہ اس کو وہ بناتے ہیں، وہ جو مکس ہوتا ہے، مکس جو بیٹھتا ہے دفن کرتا ہے زمین